اور وہاں سے مفرور ہو کر دنیا میں فتنہ پھیلایا. ایک امید بن چلی تھی کہ شاید یہ واپس آ جائیں. ابھی راون کے جوڑ میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کے علماء کرام کو. یہ کام دیوبند نے کرنا چاہیے تھا، دونوں کو قریب کرنے کا اور آپس کی تفرقہ دور کرنے کا. لیکن بدقسمتی سے دیوبند میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل مال کے ایجنٹ بن کر فریق بن گئے اور مولانا صاحب پر فتوے لگانے شروع کر دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مفتی کو حق نہیں کہ کسی دوسرے کو کہہ کر رجوع کرو. رجوع تو ہاں اگر اسلامی حکومت ہے تو خلیفہ وقت رجوع کر سکتا ہے، یا اس کا گورنر کر سکتا ہے، یا اس کا قاضی کرا سکتا ہے. لیکن دوسری بات کہ ایک آدمی کا میں رجوع کرتا ہوں تو اس کو نہ ماننا، یہ تو خلیفہ وقت کے بس کی بات بھی نہیں ہے، حاکم وقت بھی نہیں کر سکتا. تو پاکستان کو علماء اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کوشش کی ہے کس طرح تفرقہ. یہ لوگ جب بھی مشورے میں گئے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ گنڈا گردی کے ساتھ سیکورٹی، ہندوستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اجتماع ہم سیکورٹی کے سائے میں کریں، پولیس کے اور فوج کے، کبھی نہیں ہوا. وہاں پر وہاں کے جو بنیا گنڈے تھے انہوں نے یہ کروایا. اور انہوں نے ہمیشہ، اب دیکھیے جو مزاربت کا جو اسکینڈل تھا 20ویں صدی کا سب سے بڑا، کئی خراب 3 یا 4 خراب روپیہ غریبوں سے کا مار لیا ان مولویوں نے، جو رائے نے آج اکابر بنے ہوئے ہیں. یہ آئے تھے فقیر اور آج سب ارب پتی بنے ہوئے ہیں. مولانا سہیل جو ہے انہوں نے کتاب لکھی اسلامی تجارت پر، اور 10 بلکہ 30 کے قریب جو برانچ ہے راون، وہاں جا کر لوگوں کو ورگلایا، ترغیب دی پیسے لگانے کی. اور یہ پیسہ بہرحال ایک مسلمان ملک ملیشیا میں تھا، وہاں سے ان بنیوں نے اپنے آقاؤں کے پاس کینیڈا منتقل کر دیا یہودی بینکوں میں. اور ان کو احتساب سے بچانے کے لیے یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، میاں احسن سب سے مالدار آدمی نواز شریف کے خاندان کا، اور نعیم بٹ جو ہر وقت نواز شریف کی گاڑی میں ہوتا ہے، اور جو ہے وہ طارق جمیل، سارے انہوں نے کیا کیا، حکمرانوں سے تعلق پیدا کر کے نیب اور پاکستان کی عدالت کے احتساب سے ان کو بچایا کہ ان کی پکڑ دھکڑ نہ ہوئی حرام خوری پر. بہرحال تو علماء جب انہوں نے گنڈا گردی سے فوج کے سائے میں کروا لیا، ہمارے دوستوں نے جو 95% برداشت کیا. اب اس کے بعد پاکستان کے علماء کرام اور ان کے نمائندے ایک بند کمرے میں لے کر بیٹھے ان کو، اور انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی اب آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے، سنائیے کہ آپ کو ہندوستان میں کارگزاری کیا ہے، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ آپس میں قریب ہونا چاہتے کہ نہیں چاہتے. تو عبد الرحمن رویانہ یہ مولوی کہنے لگا کہ بھارت تو پورا ہمارے ساتھ ہے، جہاں جاتا اکثریت ہمارے پاس آ جاتی ہے، بڑے بڑے اجتماع ہم کرتے ہیں وہاں پر، اور یہ ہے وہ ہے. مولانا ابراہیم دولہ مخلص آدمی ہے، ان کو اس پر غصہ آ گیا اور کہا کہ دیکھو کارگزاری امانت ہوتی ہے، سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ، مبالغہ اور غلط بیانی بڑا جرم ہے، خدا کو پکڑ کی چیز ہے. پھر مولانا نے صحیح بات بتائی ابراہیم دولہ نے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اعظم گڑھ کے بعد کوئی اجتماع ہم نہیں کر سکے جس میں 5-10 ہزار آدمی جمع کر لیں. بڑے بڑے اجتماع کی کوشش کی، لوگ آئے نہیں. لوگ تو سارے مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، عمارت والوں کے ساتھ ہیں. اور ہمارے مرکز میں بھی لوگ کٹے ہیں. میں جب گیا تو نیرول جو مرکز بمبئی کا ہے، پتہ چلا کہ پولیس نے کہا کہ دیکھو مرکز تو ایک ہی ہے جو 60-70 سال سے ہے، چونا بھٹی، اور دوسرا نظام الدین ہے. یہاں اور اس طرح کرو گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے تم کو. اور آج بھی ہم دعوت دیتے ہیں سب کو، جا کر دیکھ لو جو ان کا مرکز ہے. ان کے اجتماع میں اور ان کے مرکز میں 20-30 سے زیادہ آدمی نہیں ملیں گے مولانا ابراہیم دولہ کے پاس.
تو مولانا ابراہیم دولہ نے حقیقت بیان کی کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہا اور ہم پریشان ہیں. تو ان بزرگوں نے یہ کہا، علماء اور ان کے نمائندوں نے، کہ کیوں نہ آپ سے تھوڑے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں، اس مستفید ہوں آپ کے بیانات سے، آپ کی باتوں سے، آپ چلے جائیں. نظام الدین مولانا ابراہیم دولہ تیار ہو گئے. جیسی وہ تیار ہوئے، مولانا احمد لاٹ اور یہ گجراتی عصبیت جاہلیت کی پارٹی غصے میں اٹھ کر چلی گئی. فاروق رہا چپل بنگلور والا، اس نے کہا کہ میں 6 مہینے سے پریشان ہوں اور سوچ رہا ہوں نظام الدین چلا جاؤں. اس لیے کرناٹک کے اجتماع کے بعد ہمارا اپنے سرزمین بھی پیروں نیچے سے کھسک گئی، نکل گئی. ہمارے اپنے لوگ عمارت کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، علماء بھی، عوام بھی. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے اور واپس. اور تو مولانا ابراہیم دولہ نے غیر مشہور تو بھی ارادہ کر لیا جانے کا، میری کوئی شرط نہیں. تو ان علماء کا تعلق تھا عرصے سے پاکستان کے، حضرت مولانا تقی العثمانی ہو یا مولانا عبد الرحیم ہو جامع رشید والے. تو ان لوگوں نے مولانا صاحب سے فوراً بات کی. مولانا صاحب نے فرمایا دامت برکاتہم کہ میرے استاد ہیں، وہ نہیں آئیں گے بلکہ میں ان کو لینے کے لیے جاؤں گا جہاں بھی وہ ہوں گے، آپ فرمائیے. اب وہاں پر مشہور ایسے سعودی عرب دبئی کے ذمہ دار، خاص طور پر جو شہزادے ہیں قطر کے شیخ جاسم، انہوں نے ساری ذمہ داری اٹھائی اور یہ طے کیا کہ 24 تاریخ کو مولانا ابراہیم دولہ مسجد نبوی میں آ جائیں، حضور کے سامنے عہد و پیما بھی ہو جائے اور مدینہ منور کی برکت مسجد نبوی کی، اور مولانا سعد آ کر ان کو لے جائیں گے. جب یہ خبر ملی تو خوشی تو ہوئی، لیکن میں نے اس وقت میں کہا کہ یہ جو بنیے گھیرے ہوئے مولانا ابراہیم دولہ کو کبھی نہیں کرنے دیں گے. یہ وہی ہوا کہ اب مولانا ابراہیم دولہ یہاں پر 23 تاریخ کو یہاں پر آ رہے ہیں اچانک. یہاں کوئی اجتماع نہیں، مشورہ نہیں. اور یہاں سے یہ جائیں گے پاناما کے جو حافظ پٹیل کا مرید ان کے لیے اسپیشل چارٹر لیتا تھا، اور ہم نے دیکھی تھی تصویریں اس زمانے میں کہ سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے جہاز میں خٹاٹے بھر رہے ہیں. تو وہ چارٹر بھی لینے کے لیے آئے گا. تو دنیا کی آسائشوں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. میں بلکہ ایک دوست کو بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی مولانا ابراہیم دولہ نے زندگی پر قربانی دی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے، محنت کی ہے، سادگی، مرد سے پیڑ تھوڑا عیاشیں کر لیں، عیش و عشرت میں گزار لیں، کیا رہے ہیں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو لمبی عمر دے. ایک تو یہ ہے کہ شاید توفیق ہو جائے رجوع کی، ان کی آخرت نہ بگڑے کم از کم. اور دوسرا یہ بھی کہ اگر نہیں ہوتی توفیق تو یہ نشانی عبرت بنے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور خود اب یہ 18 تاریخ کو، آج 22 ہے مارچ کی، جو پرانوں نے کی طرف سے وہاں پر آیا میسج، واٹس ایپ پر بھی موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، کہ انہوں نے پھر چال چلی فاروق ملا نے. یعنی آدمی جب بگڑتا ہے اور اپنے نفس کے کہنے پر چلتا ہے تو پھر اس کا صحیح راستہ پانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو فاروق ملا، یہ فاروق جو ہے وہ بنگلور والا فاروق چپل، اس نے ایک چال چلی، کہنے لگا دیکھو ہم نے طے کیا تھا عالم شورا میں کہ جو آدمی اللہ کے رحمت پہ پہنچ جائے اس جگہ دوسرا لے آئیں گے. تو حاجی صاحب کا بھی انتقال ہو، حاجی عبدالوہاب کا، اور انتقال ہو گیا مولانا یعقوب سہارنپوری کا جو نظام الدین میں ہوتے تھے. تو ایک کی جگہ یامین کراچی اور ایک کی جگہ مولانا حسان کو لے لیا جائے. تو پاکستان کی پوری شورا نے کہا کہ یہ عالم شورا کیا چیز ہے، یہ تو تم دونوں جگہ کے گنڈوں نے اور بنیوں نے مل کر اسی کمرے میں بنائی تھی. نہ بنگلہ دیش کی شورا شریک تھی، نہ پاکستان کی شورا شریک تھی، مولانا سعد بھی نہیں، مولانا بھائی عبدالوہاب بھی نہیں، کوئی نہیں رحمت اللہ علیہ. یہ تمہاری چال بازی تھی، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم تو اپنا تعلق نظام الدین سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارا مرکز ہے. اور سب نے بال اتفاق پاکستان کی شورا نے کہا کہ یہ غلط ہے اور یہ تم نے بدماشی کے لیے بنائی تھی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب وہاں پر
یہ جو دو چار آدمی متحرک ہیں، مولانا طارق جمیل بھی بدقسمتی سے اس میں ہے، اور ان سے تو بڑی امیدیں تھیں، لیکن بس ہر آدمی اپنے اگر نفس پر چلنا چاہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ تفریقہ کتنی بڑی، سر سید احمد خان جب ان کو ان کے خلاف بڑے بڑے علماء اور حرمین کے علماء سے 900 علماء کے دستخط کے ساتھ کہ انہوں نے کی یہ باتیں 1 درجن باتیں اسلام کے خلاف ہیں، مولانا قاسم نانوتوی نے رحمۃ اللہ فرمانی امت میں تفرقہ نہیں ڈالیں گے ہم، دستخط نہیں کی، حضرت گنگوئی نے نہیں کی۔ یہ تھے اصل علماء دیوبند، جو مولانا سلمان کہتے ہیں کہ اصل وہ تھے، یعنی حضرت شیخ الہند تک۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک بار کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ فرمایا تھا یہ 50 سال کا انتظام ہے 1916 تک کا، اس سے پہلے جتنے پیدا ہونے تھے۔ اب نقلی دیوبند رہ گیا، اصل تو ان کے ساتھ گیا جو قربانی دینے والے تھے اور جو پوری ملت کو اپنا بنا کر چلنے والے تھے۔ لیکن ان دیوبندیوں کا حال یہ ہے کہ ان کاشفوں نے مولانا سلمان نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ انہوں نے یہ تو فرمایا تھا کہ دیوبند ایک اچھا ادارہ ہے، ایک مکتب فکر کا مرجع ہے، پورا ہندوستان میں اکثر تو جہل بریلیوں کی ہے، پھر جماعت اسلامی ہے، سلفی ہے، یہ دو ہندوستان کے دونوں مشرقی مغربی کنارے، یا بمبئی کوکن سے لے کر کیرلا تک اور راجکماری تک، ادھر مدراس سے لے کر پورا اوپر تک کا ساحل، یہ شافی ہے، کئی کروڑ لوگ ہیں۔ وہ دیوبند کو، وہ تو ان کا اپنے علماء ہیں، اور 60 مسلمان ملک ممالک ہیں۔ کبھی مراکش والوں نے پوچھا تھا، ٹیونس نے، الجزائر نے، یہاں تک کہ مشرق بعد میں انڈونیشیا، ملیشیا، فیجی، آسٹریلیا، یہ کس طرح اپنے آپ کو داروں کا سمجھ لیا انہوں نے، دیوبند کے کچھ آج کے لوگوں نے، مفتیوں نے، یہ تو کہنے لگے۔ ابھی ایک بڑے بزرگ آیا تھا، وہ کہتے تھے کہ بس دیوبند کو علماء جو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی غلط۔ یہ ٹھیکہ کس نے دیا تم کو؟ اکابر پرستی اور جمود ایک ہی چیز ہے۔ اکابر پرستی کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر دور کے اکابر جو ہے وہ بات بال ان کی اتباع کریں۔ بھائی اتباع قرآن اور سنت، سیرت اور صحابہ کی ہوگی، کیونکہ بڑے سے بڑا بزرگ اپنے زمانے کے اعتبار سے قدم اٹھائے گا، بات کرے گا۔ یعنی سب سے بڑا کابر کو تو صدی کا مجدد ہوتا ہے، ہر صدی کا، اس سے بڑھ کر کوئی کابر نہیں ہوتا، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے 100 سال۔ اس کے بعد اگلا مجدد بہت سارے چیز ضرورت کو کے اعتبار سے اضافہ کرے گا۔ تو اکابر پرستی اور جمود یہ ایک ہی چیز ہے جس پر آج دیوبند چل رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور یہ لوگ جو اب یہاں پر آ رہے ہیں، مولانا ابراہیم دیولہ، طارق جمیل بھی سنیچر کو ہی پہنچ رہے ہیں، دونوں بھی، یہ یہاں فتنہ کرے گا لندن میں، وہ بھروچیوں میں جا کر، اور ٹھیک ہے کر لیجئے۔ اب تو عرب ممالک جن کے سامنے وعدہ کیا تھا انہوں نے، دبئی، سعودیہ کے ذمہ دار اور شیخ جاسم قطر کے شہزادے، اب ان کے نزدیک کے کیا اعتبار رہ گیا؟ پاکستان کے علماء جن کے سامنے انہوں نے وعدے کیے تھے واپس جانے کے، کیا اعتبار رہ گیا ان کا؟ اور پاکستان کے سارے تبلیغ کے کام کرنے والے اور وہاں کے شورا، انہوں نے ان کی حقیقت دیکھ لی، یہ جھوٹوں کا ٹولہ ہے، یہ ہمیشہ دھوکہ بازی اور فراڈ پر چلتا ہے، یہ سچائی پر چل ہی نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہوا تو اس میں انہوں نے امت کو بہت نقصان پہنچا دیا۔ دیکھیے ایک ارتداد ہوتا ہے کہ آدمی اصل سے کٹ جائے، اللہ سے اور اس کے رسول سے، اب اس کے زندگی پر کہ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، حج، عمرے سارے باطل، اکارت۔ اس طرح آدمی جب مرکز سے کٹ جائے، امیر سے کٹ جائے، اور بلکہ اس کے خلاف بغاوت پھیلائے، مسجد زرار جگہ جا کر بنائے، تو ان کی زندگی بھر کی، میں تو یہ کہتا ہوں ان لوگوں نے، مولانا ابراہیم دیولہ اور احمد لاٹ نے، ان لوگوں نے جتنے علماء کو تبلیغ سے قریب کیا اس سے 100 گنا زیادہ دور کر دیا، نفرت پھیلا دی نظام الدین کے خلاف، مولانا الیاس کے خاندان کے خلاف، تبلیغ کے خلاف۔ تو یہ اس طرح کا ارتداد ہے، اصل سے کٹ جانا ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو ہوا ہے ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو عقل دے دے، مرنے سے پہلے رجوع ہو جائیں، اپنی آخرت برباد نہ کریں،